شلوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ایک سچا وشواسی یعنی ایک سچا مسیح، اور سچا مسیح وہ ہے جو مسیح یشوع کے زندہ ہونے کی گواہی میں شامل ہے۔ بدن کے طور پر انسانی نسل میں اور یہ مسیحوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسیح کے لیے بھی، جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں کہ بدن کے طور پر انسانی نسل میں باہری اور ظاہری طور پر ایک عام سا کمزور سا انسان دکھائی تو پڑتا ہے، سچا مسیح، اور یہ مسیح وشواسی کے لیے بھی اتنی ہی بات معنی رکھتی ہے، اور جو وشواسی نہیں ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی معنی رکھتی ہے کہ ایک عام سا کمزور سا انسان دکھائی تو پڑتا ہے، لیکن سچا مسیحا اپنے دل میں انسان کی روح یعنی غلامی کی روح نہیں، دنیا کی روح نہیں رکھتا۔ وہ خریدا ہوا ہے مسیح یشوع کے پاک اور بے عیب خون کا۔ اس میں جو قدرت اور طاقت قوت ہے وہ عام نہیں، یعنی اس میں ہے روح القدس، سچائی کی روح، حکمت اور مکاشفہ کی روح، ایمان کی روح۔ اس کا بدن جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، یعنی اس سے پہلے یشوع مسیح سے پہلے یعنی جو جلال تھا یعنی کروبیوں کا عہدہ ہے اس کے پاس۔ وہ شخص جو عام سا کمزور سا انسانی نسل میں لہو ماس میں دکھائی دینے والا انسان، وہ کروبیوں کی قوت رکھتا ہے۔ کروبیوں کی قوت رکھنے کا مطلب کہ اس میں اس کے بدن جو ہے اس کا وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ کروبیوں کی قوت ہے اس میں، اور وہ کروبیوں کا عہدہ پایا ہوا شخص ہے اپنے بدن کے وسیلے، جو سچا مسیح ہے۔ اپنے بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو، کیونکہ مسیح یشوع سے پہلے خدا کا جلال ظاہر کرنے کا کام تھا کروبیوں کا، اور خوشخبری دی گئی فرشتوں کے حوالے سے۔ خوشخبری کا پیغام تھا فرشتوں کے پاس، اور جلال جو تھا وہ تھا کروبیوں کے پاس۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے یعنی روح القدس اور بیٹے کی روح ہے۔ بیٹے کی روح ہے، اس کا مطلب آخر ہے، آخرت۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، بیٹے کی روح ہے، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ، خدا باپ جو ہے وہ جلال کا باپ ہے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کیبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے یعنی سونا ڈریس کر رہا ہے کروبی کو، چاندی یعنی فرشتے ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، یعنی انسان یعنی آدمی، بعض عزت اور بعض جلت کے۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ
مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے. مٹی کے برتن یعنی انسان، یعنی آدم ذات. ہمارے پاس یہ خزانہ یعنی بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، ابتدا میں خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور وہ روشنی یعنی مسیح ہمارے دلوں میں چمکا. خدا نے کہا روشنی ہو جا، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ بولتے ہیں، سواد کو، ٹیسٹ کو ذائقہ لے چکے. اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز دھرمی ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی. پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو مالون ہو. مالون کا مطلب سراپت ہو، لعنتی ہو. کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے، تو اپنے بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو. یعنی یہ جلال پہلے کروبیوں کے پاس تھا. تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. شلوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. یشوع مسیح سے پہلے خدا کا جلال جو زمین تک پہنچتا تھا وہ کروبیوں کے وسیلے پہنچتا تھا، خدا باپ کا جلال. کیونکہ اس سے پہلے سب سے پہلے کروبی ہی بنائے گئے تھے. لیکن یشوع مسیح کے مجسم ہونے کے بعد اور وہ جو مشقتیں تھیں اور اس دشمن کو یعنی موت کو، آخری دشمن کو مٹانے کے بعد، مجسم ہونے کے بعد، صلیب دیے جانے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد، پتا کا جلال مسیح یشوع سے ہے اور وہ ہم تک مسیح یشوع کی معرفت پہنچا، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی. اور جو خوشخبری یعنی سسماچار، گڈ نیوز، وہ یشوع مسیح کے پہلے فرشتوں کے ہاتھ سونپی گئی تھی. یشوع مسیح کے فضل سے خوشخبری جو آج سنائی جا رہی ہے اس کا اختیار انسانوں کو بخشا گیا یشوع مسیح کے وسیلے. یہ اختیار فرشتوں کے پاس تھا اور جلال کروبی ظاہر کرتے تھے. لیکن اس کلام کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں ہوں کہ کروبیوں اور فرشتوں کی زندگی مت جیے، کیونکہ کروبیوں کا سا اختیار نہ رکھے، نہ کسی انسان کو کروبی کا سا اور فرشتوں کا اختیار اور وہ پدوی جو ہے وہ رکھے، اور نہ ہی کوئی سمجھے کروبی کی طرح کہ میرے دوارا اس کے جیون میں، اس کی زندگی میں یہ کام ہوا ہے. یہ بڑائی کبھی مت ماری ہے، کیونکہ کروبی اور فرشتے بھی ایسے ہی تھے. مت بھولیے ہم انسان ہیں. بس خدا اپنا جلال کمزوری میں ظاہر کرتا ہے. اور سونے کے دو کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے
منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامے کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا، تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بازوؤں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا، اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر، جس کو گناہوں کی معافی کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، یعنی سردار کاہن، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ 7 جو ہے وہ سمپورنتا کا انگ ہے، اور کامل اور سمپورن کا انگ ہے۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کہ اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردے کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، یعنی 2 کروبیوں کے بیچ، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارے دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے، تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، تو اس بزرگ تر اور کامل تر سمپورنتا خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، تو جو موسیٰ کا خیمہ اجتماع تھا وہ دنیا کا تھا، دنیاوی تھا، اور وہ ایک نمونہ تھا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، اور سال در سال نہیں، بار بار نہیں، ایک ہی بار داخل ہو گیا، اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، یعنی بدن کی پاکیزگی، باہری پاکیزگی، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصور کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کی تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کی تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے
تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرود اور گوہرے، سب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی، صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک کروبی تھا، ممسوک کروبی تھا، مسا سے بھرا ہوا، مسا کیا ہوا کروبی تھا، سو جو سیافگن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس، یعنی کوہ مقدس ہے پوتر پہاڑ، پوتر ستھان، کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سیافگن کروبی کو عطاشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے آدم ذات، والی سر سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسطے بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا گیا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملوکاتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں۔ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی غور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں، اور لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ اب ممسوک کروبی نے تو گھمنڈ کیا، لیکن خدا کا بیٹا جو ہے ویسا ہی مزاج رکھو۔ خدا کے بیٹے نے خود کو زمین پر پست حال کیا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب کروبی کو گراتا ہے گھمنڈ، اور انسان کو، آدم ذات کو گراتی ہے حرام کاری۔ کروبی کو گھمنڈ گراتا ہے اور آدم ذات کو
इंसानी नस्ल को गिराती है हरामकारी। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबी हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमान बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा ज़मीनियों का, ख्वा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए घर और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। उसने अपनी बाशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, यानी यीशु मसीह ने, जो उसको मौत से बचा सकता था। और खुदा तरसी के सबब उसकी सुनेगी और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमान बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमान बरदारों के लिए अब्दी नजात का बाइस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मलकी सिद्दक के तरीके के सरदार काहिन का किताब मिला। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुक के अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे के पैंती यानी पाँव की तरफ बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। ये दो फरिश्ते जो हैं सरपोश के ऊपर जो दो करूबी थे पंख फैलाए हुए, उन्हीं दो करूबियों का निशान जाहिर करते हैं। और वो दो करूबी जो सरपोश पर आमने सामने पंख फैलाए हुए थे, वो ये दो फरिश्तों का निशान जाहिर करते हैं। मत भूलिए, आप यहूदियों का कलाम पढ़ रहे हैं और यहूदी क्या चाहते हैं? निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत। बीच में जो खुदा का बर्रा जो खून बहा चुका है, यानी उन दो करूबियों के बीच में अपना पाक बेऐब खून यानी दम, इब्रानी में खून को दम कहते हैं। दम खुदा का जो दम था पहले आदम में, उसमें गुनाह आ चुका था औरत की वजह से और नाफरमानी की वजह से। जो जिंदगी का दम आदम के नथनों में फूंका, वो ही गुनाह के सबब से मौत ठहरा और उसी के सबब से ज़मीन उसके सबब से लानती हुई और इसलिए सब ने गुनाह किया। और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया यीशु मसीह, जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। पहले आदम से गुनाह आया, मौत आए और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। दम कहते खून को। और जब दूसरी बार खून बहाया गया और उससे नजात आई, मुआफ़ी आई, पाकीज़गी आई, और वो दूसरा आदम है यीशु मसीह। और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाहत का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। पस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा,
क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मेरे कहने का मतलब है कि सच्चा मसीह जो है वो आम नहीं है। जिस तरह एक आम इंसान के अंदर इंसानी रूह है, वो इंसानी रूह नहीं रखता, वो करूबियों का सा जलाल रखता है, और उसका काम है बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करे। अगर वो सच्चा मसीह है तो मसीह यीशु के फजल और सच्चाई के सैक्रिफाइस के वसीले बदन को करूबी का इख्तियार मिला, ताकि क्योंकि पहले जलाल करूबियों के पास था, ताकि खुदा का जलाल जाहिर करे, जो कि इससे पहले करूबियों के पास था ये इख्तियार, और खुशखबरी फरिश्तों के पास। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद उसी की है, आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हो, यीशु मसीह के खून से, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ यानी मूसा की शरीयत 10 अहकाम पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके। हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, फजल और सच्चाई का अहद। क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद यानी मूसा की शरीयत जलाल वाला था, तो रास्तबाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बड़े ही जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाली थी यानी मूसा की शरीयत 10 अहकाम, तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ज़रूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं, खुदावंद का जलाल इस तरह मुनाकिस होता है जिस तरह आईने में तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है, खुदा रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल के दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिए से आश्कारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुवाफिक है जो मेरे सपुर्द हुई। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशुआ का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करती है और तुम्हें खबरें देंगी। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।